تمہارے گھر میں ایک سے ایک گاڑیاں بھی ہونا ممکن ہے، لیکن جس بازار اور جس مارکیٹ میں تم خرید و فروخت کا کام انجام دو گے، اسی بازار اور مارکیٹ میں کسی یتیم کا بچہ بھی ہوگا جو ننگے بدن گھوم رہا ہوگا، کسی فقیر کا بچہ بھی ہوگا جس کے لب پیاس کی شدت میں آ کر کے سوکھ گئے ہوں گے، کسی یتیم اور غریب کا بچہ وہ بھی ہوگا جس کے پیٹ میں غریب کی فاقہ کشی کی وجہ سے پتھر بنے ہوں گے، اور جب وہ تمہارا دست شفقت اور تمہارا کھلونا اپنے بچوں کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اے اللہ، کاش آج میرا باپ بھی ہوتا تو میرے سر پر بھی اسی طرح دست شفقت پھیرتا، آج میرے والد بھی ہوتے تو میرے سر پر بھی اسی طرح دست شفقت پھیر کر کے مجھ پر رحمت و رافت کی برسات کرتے یا اللہ، لیکن میرا باپ یا تو دنیا سے چلا گیا یا تو فقر و فاقہ کشی کی زندگی گزار کر کے اس منزل پر پہنچ گیا، نہ تو وہ میرے ننگے جسم میں کپڑا پہنانے کی ہمت رکھتا ہے اور نہ ہی میرے بھوکے بدن میں کھانا طاقت ڈالنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں، اس بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ جب تم بستی اور مارکیٹ میں ہو اور اپنے بچوں پر دست شفقت پھیرو تو کسی یتیم کے بچے پر تمہاری نگاہ پڑے، کسی فقیر کے بچے پر تمہاری نگاہ پڑے، اور کسی پھٹا ہاتھ، پھٹا کپڑا اور پھٹے لباس، تنگ دست انسان پر تمہاری نگاہ پڑے تو اپنے بچے پر دست شفقت پھیرنے سے پہلے اس یتیم انسان کی یتیمی دور کرنے کی کوشش کرنا، فقیر انسان کی فقر و فاقہ کشی کی زندگی دور کرنے کی کوشش کرنا، اور محتاج انسان کی محتاج زندگی دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا امت۔ عزیز ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس ہزار افراد کی تعداد پر مشتمل ہے، اور بڑی ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ بات رکھوں گا، اور آخری بات شاید کچھ لمحوں کی ہو لیکن آپ لوگوں کے کام کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رحمت للعالمین، عالم کی ہر ایک شے میری رحمت کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیا، تو علماء کرام کو بھی اللہ نے میری رحمت کے صدقے میں پیدا کیا۔ دوسری طرف ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے ایک نبی کی زیارت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ 14ویں صدی میں ملٹی میڈیا موبائل کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اس موبائل میں واٹس ایپ کے گروپ نے لوگوں کو، عام مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو علماء کرام کی صحبت سے دور کر دیا ہے۔ آج نوجوانوں کو ائمہ مساجد کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج عام لوگوں کو علماء کرام کے وقار کو مجروح کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کے عزت و احترام کو جریح کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس بات کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ علماء کرام کی عزت کی ضمانت دنیا کے کسی بادشاہ نے نہیں لی، بلکہ خالق کائنات نے اپنے ذمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوشش کرتے رہے لیکن علماء کرام کی عزت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ بات سنتے چلیے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا کبھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا پروپیگنڈا سرور کونین علیہ السلام کے زمانے میں مکے کی گلیوں میں اور مدینے کی روڈوں پر ہوئے تھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش مت کرنا، ملو گے تو وہ پاگل ہے، ملو گے تو وہ مجنون ہے۔ کوئی آ کر کے کہا سرور کونین سے ملاقات کرنی ہے، سردار ایک قوم آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، محمد ابن عبداللہ سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جادوگر ہے، جو بھی شخص اس سے بات کرتا ہے اس کی گفتگو سے ایسا متاثر ہوتا ہے کہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے اور اپنے مذہب کو یا اپنے عقیدہ، اپنے عقائد کی دنیا کو بھول کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی زمانہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دانے دیتی میں تشریف لائے، نہ کسی کو سرکار سے ملنے دیا جاتا تھا، نہ کسی کو سرکار سے بات کرنے دیا جاتا تھا، نہ کسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھنے دیا جاتا تھا، اور ایک ہی فلسفہ اختیار کیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، معاذ اللہ مسحور ہے، معاذ اللہ آپ کو مجنون اور پاگل ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کسی انسان کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہو تو جب تک اس انسان سے آپ قریب نہیں ہوگے اس انسان کی حقیقت روز روشن کی طرح آپ کے سامنے کھل کر کے نہیں آ سکتی۔ اگر کسی انسان کے اخلاق کو سمجھنا
پڑے گا. کسی انسان کے افعال کو سمجھنا ہے تو اس کے قریب ہونا پڑے گا. کسی انسان کے چال چلن عادات و اطوار کو سمجھنا ہے تو اس کے قریب ہونا پڑے گا. جب تک اس انسان کے قریب نہیں ہوگے اس انسان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں ہوگی. بالکل یہی فلسفہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں لے کر کے جاتے ہیں. تو وہ ایک گڑیا تھی. جب مکے کی گلیوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ گڑیا دوش اقدس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر کچرا ڈالتی تھی. دن گزرتے گئے, وقت گزرتا گیا, ہفتوں گزرتے گئے, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی چادر میں لپٹے ہوئے مکے کی اسی گلی سے گزرتے ہیں, لیکن گزرنے کے بعد چھت سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش ناز پر کچرا نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل جس عورت نے مجھے صبح و شام پریشان کرنے کے لیے کچرا ڈالا اس پر, آج اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر دیا اور میرے دوش اقدس